السلام علیکم، دس از انیلا شہزاد ود گلوبل ان 5 منٹس۔ آج ہم ایک عمومی جیو پولیٹیکل اپڈیٹس لے لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم جس جیو پولیٹیکل پوزیشن میں ہیں اور جس طرح کا اس گلوبل چیس بورڈ کے اوپر بہت سارے پلیئرز، جن میں یو ایس اور ان کے الائز تو شامل ہیں ہی، لیکن چائنا اور رشیا اور ایون اب سعودی عرب اور ایران، ڈیلی آپ کو نظر آئے گا کہ بہت بڑے بڑے قدم اور بہت تیزی سے اپنے جو ہیں وہ سیاسی مراحل یہ تمام لوگ طے کریں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیو پولیٹیکل جو ہمارا سینیریو ہے وہ فاسٹ ٹریک ہوا ہوا ہے آج کل۔ تو یوکرین وار تو ہمارے پس منظر میں، پورے پولیٹیکل جیو پالیٹکس کے پس منظر میں ہمیں ہر وقت نظر آ ہی رہی ہوتی ہے، اور اسی سلسلے میں ایک اور جو بات ہو گئی ہے، کل بھی میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں غالباً شیئر کیا تھا کہ ان کے جو فارمر پریزیڈنٹ تھے میڈویڈیو، انہوں نے بولا کہ ہم شاید یوکرین کی وار کو، یوکرین کے اندر مزید گھسیں اور اس کے جو بارڈر ہے جو پولینڈ کے ساتھ ملتا ہے یوکرین کا، وہاں تک اپنی فوجیں لے کر آ جائیں۔ لیکن بہرحال ہمیں تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ جیسے ایک خالی تھریٹ ہی ہے، اور ایسا ممکن تو نہیں ہوگا ان کے لیے، رشیا کے لیے۔ لیکن آج ایک اور چیز سامنے آ گئی ہے کہ پوٹن نے یہ بولا ہے، اور اس نے کنفرم کیا اس بات کو کہ نیوکلیئر ویپنز جو انہوں نے پرومس کیا تھا بیلاروس سے کہ ہم تمہارے ساتھ اپنے نیوکلیئر ویپنز شیئر کریں گے، ہم اپنے جو نیوکلیئر آرسنل ہے اس کو ہم انسٹال کریں گے بیلاروس کے اندر، تاکہ کسی بھی کانفلکٹ اور جنگ کی صورتحال میں اگر لائک بیلاروس کو کوئی خطرہ محسوس ہو تو وہ اپنی حفاظت کے لیے یا پھر ایز اے ایلائی آف رشیا اگر کسی کانفلکٹ میں وہ اترتا ہے تو وہ یہ نیوکلیئر ویپنز جو ہے وہ استعمال کر سکے۔ دیٹ مینس کہ ایک طرح سے پوٹن نے جو ہے اس جنگ کو جو ہے وہ اسپل اوور کروا دیا ہے اپنے ایک اور یورپین ایلائی کے اندر، جو کہ بیلاروس اس کا شاید واحد ہی اس وقت یورپین ایلائی ہے، اور اس کے اندر اس نے اپنا اس وار کو اسپل آؤٹ کروا دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو یورپین یونین اور نیٹو ہے انہوں نے بھی کچھ کم نہیں کیا، اور انہوں نے بھی یوکرین کے اندر ڈفرنٹ مطلب ہیوی ویپنز پہنچا کے، لیپرڈز ٹینک کہہ لیں، ڈفرنٹ میزائل سسٹمز کہہ لیں، ڈفرنٹ ویپنز اور مطلب جو بھی جنگی ساز و سامان ہے وہ سب پہنچا کے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو یہ شے دے کر، سب سے پہلے تو یہ کہ جنگ شروع ہونے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ یورپین یونین اور نیٹو نے بولا کہ ہم یوکرین کو نیٹو اور یورپین یونین دونوں کا ممبر بنائیں گے، اور اب اس جنگ کو ایک سال سے زیادہ مطلب 1.25 سال تقریباً ہونے کو آیا ہے، لیکن وہ انہوں نے اپنی یہ پرومس تو پوری نہیں کی ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یوکرین کو انہوں نے مزید ہر آنے والے دن کے ساتھ مزید اس جنگ کی دلدل میں وہ پھنساتے چلے گئے ہیں، اور اب اس وقت یوکرین کے لیے بہت ہی مشکل ہے کہ وہ کسی بھی عزت دار طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے اس جنگ میں سے باہر نکل سکے۔ تو یہ پوٹن کا جو یہ اقدام ہے، یہ ایک بہت ہی پریکٹیکل اقدام ہے اور بہت ہی ڈینجرس اس پہ پریسیڈنس پہ لے آتا ہے، یورپ کو کنفرنٹ کر دیتا ہے اسی کے اندر کہ وہ ایک نیوکلیئر وار کا شکار ہو جائے، یہ کانٹیننٹ جو کہ پچھلے بہت ہی ساری دہائیوں سے، اسپیشلی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے یورپ کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ ایک پیسفل خطہ ہے اور یہاں پر کوئی بھی وار نہیں ہوگی، اور مطلب دنیا بھر میں جنگیں ہو سکتی ہیں لیکن یو ایس کے اندر اور یورپ کے اندر جو ہے وہ کوئی جنگ نہیں ہو سکتی، بیکاز یہ لوگ اتنے پاورفل ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو اتنا اسٹیبلائز کیا ہوا ہے۔ بہرحال یہ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز بائیڈن نے یہ کل ہی یہ بات کہہ دی ہے، بلکہ 17 جون کو بائیڈن نے یہ بات کی، بیکاز میں نے پہلے بھی آپ کو پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ زیلنسکی یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو ایٹ لیسٹ ای یو کا ممبر تو بنا لیا جائے، چلو نیٹو کی بات تو بعد میں کی جائے گی، لیکن اس دن میں نے آپ کو کل کے پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ ای یو کی ممبرشپ سے بھی انہوں نے اس کو جو ہے نا ہری جھنڈی دکھا دی ہے کہ نہیں جی سوری، اتنا آسان نہیں ہے، یہ تو اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہو سکتا، اور اتنی تم یہ بھی مت سوچو کہ ود ان 2 years جو ہے تم ای یو کے اندر چلے جاؤ گے۔ اور اب بائیڈن نے یہ
ایک اور بات کہہ دی کہ اس نے بولا کہ ہم یوکرین کے لیے اس چیز کو ایزی نہیں بنائیں گے کہ وہ نیٹو کو جوائن کر لے، یعنی ہم مشکلات کھڑی کریں گے، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو وہ جو جس شے پر اور جس طرح سے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر ان لوگوں نے اس کو شے دی تھی، اور ان میں سب سے آگے یہ یو ایس ہی تھا جو ہر ایک کو لے کر کے آ رہا تھا کہ یوکرین اور رشیا کی وار کے اندر جو ہے نا ہم نے پورا کا پورا جو ہے اس کو بیک کرنا ہے، اور خدا جانے کیا کیا پرومسز اس نے ان لوگوں نے زیلنسکی کے ساتھ کر رکھی تھی۔ تو یہ سب ہونے کے بعد اب وہ ہر اپنے پرومس کے اوپر آہستہ آہستہ بیک فٹ آتے جا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور اسی سے ریلیٹڈ نیوز بتا رہی ہوں۔ افریقن لیڈرز بہت سارے وہ پوٹن کے پاس بھی آئے ہیں، اور اسی کے فوراً بعد وہ زیلنسکی کے پاس بھی آئے ہیں۔ ان میں کون کون شامل ہیں؟ ساؤتھ افریقہ کا جو پریزیڈنٹ ہے رامافوسا، اس کے علاوہ زامبیا، کوموروس، کانگو اور ایجپٹ اور سینیگال اور یوگینڈا، ان تمام ممالک کے مندوبین کا ایک ٹیم بنا کر کے پہلے وہ پوٹن کے پاس پہنچے، اور اس کے بعد وہ فوراً طور پہ زیلنسکی کے پاس گئے، اور دونوں پارٹیوں سے انہوں نے یہی کہا کہ افریقن لیڈرز کی یہ جو ہم اکٹھے ہو کے آئے ہیں آپ کے پاس، ہماری اولین یہ خواہش ہے، اور ہم چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے، اور جلد سے جلد اس جنگ میں سے آپ لوگ نکلو کسی بھی طریقے سے۔ تو بہرحال پوٹن نے بھی اس کو ایک کھٹا سا ان کو جواب دیا کہ نہیں، مطلب یہ سب کچھ اگر ہو رہا ہے پھر تو نہیں، ہم پیچھے ہٹیں گے کیونکہ ہمارے خلاف بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح زیلنسکی نے بھی ظاہر ہے ہی کینٹ پرومس اینی تھنگ ٹو دیم۔ تو بہرحال پھر بھی یہ